السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جو نیشنل جیوگرافک کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور بہت سی وائرل ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں بھی دیکھا ہوگا کہ تالاب میں یا دریا میں یا نہر میں کہیں بھی جہاں پر بہت ساری گائیں، بہت ساری گاؤں کا ایک جھنڈ ہوتا ہے، جس میں گاؤں کی تعداد جو ہوتی ہے وہ سینکڑوں سے لے کے ہزاروں تک بھی ہو سکتی ہے، وہ ساری مل کر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ہجرت کرتی ہیں، اور جہاں بھی جاتی ہیں تقریباً ساری مل کر رہتی ہیں اور اکٹھی زندگی گزارتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ گائیں پانی پینے کے لیے تالاب کے قریب آتی ہیں تو ایک گائے پانی پی رہی ہوتی ہے تو اچانک پانی پینے کے دوران ایک مگرمچھ نکلتا ہے اور اس گائے کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ جب اس کے گردن کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگرمچھ منہ کھول کے جمپ لگاتا ہے اس کے اوپر، تو گردن پیچھے کا لیتی ہے، لیکن اس کا پاؤں گائے کا جو ہے وہ مگرمچھ کے آ جاتا ہے۔ مگرمچھ کی طاقت جو ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، مگرمچھ کے جو جبڑے ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت دی ہوتی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب وہ مگرمچھ اس گائے کو پانی کی طرف کھینچتی ہے، لیکن وہ گائے اب اپنے آپ کو پانی سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک گائے کے اوپر مگرمچھ حملہ کرتی ہے تو باقی تمام گائے جو اس کے ساتھ آئی ہوتی ہیں، جو کہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں، وہ پیچھے کی طرف بھاگ جاتی ہیں سب۔ اب اس گائے کا زندگی اور موت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ گائے اپنی زندگی بچانے کی جدوجہد شروع کر دیتی ہے، تو دوسری یعنی مگرمچھ اپنی بھوک کو مٹانے کی جدوجہد شروع کر دیتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں زندگی اور موت کا کھیل۔ اب یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہوتی ہے، یہ ناظرین آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں تو عجیب سی کشمکش ہوتی ہے۔ کبھی ایک طرف مگرمچھ اس کو کھینچتی ہے اپنے پانی کی طرف لے کے جانے کی، اور ادھر گائے کے جو دوسرے پیر ہوتے ہیں جو کہ پیچھے کی طرف ایک کھائی میں اس نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس طرف کو دھکیل رہی ہوتی ہے۔ اور اتنے میں جو گائے جس کو مگرمچھ نے پکڑا ہوتا ہے وہ ان گایوں کی طرف دیکھنا شروع کرتی ہے جو کہ پیچھے کھڑے ہو کے یہ سارا زندگی اور موت کا کھیل دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وہ گائے بڑی حسد بڑی نظروں سے ایک تو اپنی جدوجہد کاری ہوتی ہے، اور ان کو طرف حسد بڑی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ کاش کہ کوئی آئے اور میری آ کے مدد کرے، لیکن وہ تمام گائے جو ہوتی ہیں وہ ایک بھی آگے نہیں آتی ہے، اور وہ صرف یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں ایک تماشگین کی طرح۔ یہ ناظرین حالات ہوتے ہیں اس طرح کے جب تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ زندگی اور موت کی کشمکش کیا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ یہ وہی گائے تھی جو ساری کے ساری جو باہر کھڑی ہو کے دیکھ رہی تھی اس گائے کو، جو ابھی دیکھ رہی ہیں اس کو، یہ وہی ساری گائے تھی جو ایک ہی جگہ پر آتی جاتی تھی، اکٹھی گھومتی تھی، اکٹھی پھرتی تھی، اکٹھے ہی چارہ کھاتی تھی، اور سب مل جل کر رہتی تھی ایک قبیلے کی طرح۔ ان میں اس کی کوئی رشتہ دار گائے بھی ہو سکتی ہیں، ان میں بہت، اب دیکھیے نا کہ جب جھنڈ ایک ہوتا ہے تو سب ایک طرح کی ایک جان ہوتے ہیں، لیکن اس کشمکش میں یہ گائے اب زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، لیکن اس کی مدد کو ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہی۔ اب جو ہے مگرمچھ تھوڑا سا کھینچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کچھ اور گائے کو پانی کی طرف۔ اتنے میں جو گائے ہوتی ہے وہ اب مزید لاچار محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اب میرے لیے اور مشکل ہو گیا ہے۔ اتنے میں اسی پانی کے اندر ہی ایک پتھر کے اوپر گائے کا جو ہے وہ پاؤں پڑ جاتا ہے۔ اب وہ پتھر جیسی گائے جو ہوتی ہے وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے گائے کے پاؤں سے لگ کے مگرمچھ کی آنکھ میں پڑتا ہے، جس سے مگرمچھ کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اس کا جو توجہ ہوتی ہے مگرمچھ کی اپنی آنکھ کی طرف چلی جاتی ہے اور منہ پہ تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ ایسے اتنی ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں وہ گائے اپنا منہ سے وہ اپنی گائے اپنی ٹانگ مگرمچھ کے منہ سے چھڑوا لیتی ہے، اور جیسے ہی وہ منہ سے چھڑواتی ہے تو وہ بھاگ کر دوسری گایوں میں جا کے مل جاتی ہے۔
ناظرین، آپ نے آج کل کے حالات دیکھے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھا ہوگا۔ میں 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا، 100% لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آزمائش آ جاتی ہے یا کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، لوگوں کی بیماریاں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ آتے ہیں، کبھی فاقوں کی صورتحال ہو جاتی ہے، کبھی روزگار کے مسائل ہو جاتے ہیں، رشتے دار سارے کے سارے جو ہوتے ہیں، اور بعض تو بہن بھائی بھی، وہ آپ کو خوشیوں پہ یا مبارکباد دینے آتے ہیں یا مرنے پہ فاتحانی کے لیے آ جاتے ہیں، اور یہ اس کو اپنا وہ فریضہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ حق بڑی خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی جب فاقے سے انسان مر جائے یا مصیبتوں سے جھگڑ کے اپنی جان دے جائے تو مرنے کے بعد اس کی سب تعریفیں کرتے ہیں کہ اچھا تھا۔ ناظرین، اس لیے یہ معاملے کسی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، تو مشکل میں جو مدد کرتا ہے کسی کی، اس کی بھی مدد بھی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مصیبتوں سے بچائے، آمین۔